ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے ساتھ ورلڈ ہیلتھ ڈے کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ادویات کا تذکرہ کیا تھا. ادویات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمر کا ابتدائی اور انتہائی حصہ دونوں بڑے نازک ہوتے ہیں. جی بالکل. اور سیلف میڈیکیشن ایک ایسی عادت ہے جو ہماری قوم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سیلف میڈیکیشن جتنی نوجوانوں میں مضر ہے، کیا بزرگوں میں اس سے زیادہ مضر ہے؟ جی ہاں، بزرگوں میں تھوڑی سی اس لیے زیادہ مضر ہے کہ ان کی تھوڑی سی سوچنے کی صلاحیت میں ذرا سی کمی آ جاتی ہے، یادداشت میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوائیوں کا استعمال بتایا ہی جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے، لیکن ان کو وقتاً فوقتاً اپنے معالج سے جو ہے نا کنسلٹ کرتے رہنا چاہیے کہ کون سی دوا کب کھانی ہے اور کتنی کھانی ہے. یعنی عمر کے حساب سے دواؤں کی ڈوز بھی تبدیل ڈوز ہوتی ہے. میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ان کی کیفیت کے مطابق کوئی دوا بند کرنی ہے، کوئی دوا نئی شروع کرنی ہے، تو اس کے مطابق بھی آگے. اور اسی طرح سے ایک معاملہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں کے پاس جب وہ اس عمر میں ہوتے ہیں تو ادویات کی ایک بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے جس کو روزانہ استعمال کرتے رہنا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر کیونکہ بھولنے کی عادت بھی عام ہو چکی ہوتی ہے تو دوا ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کر لی جاتی ہے. جو خاص کر بلڈ پریشر وغیرہ کے معاملے میں اگر انسولن کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جان کے بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آس پاس کے لوگوں میں کسی اور کو یہ ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے؟ جی ہاں بالکل. میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ گھر میں جو بھی ان کے ساتھ میں ہیں اور ذہنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے اور ان کو دوائیاں وقت پہ مہیا کر سکتے ہیں. دوا کس وقت کھانی ہے، کھانے سے پہلے کھانی ہے، کھانے کے بعد کھانی ہے، سونے کے وقت کھانی ہے، صبح کھانی ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ہر دوا کے لیے. تو اگر بزرگ آدمی اگر اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح سے نہیں کر سکتے، تو یقیناً گھر کے کسی دوسرے فرد کو یہ ذمہ داری لے لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے جی، اور خاص کر جیسے کہ آج کے دن کے حوالے سے جو تھیم تھی WHO کی، اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھائی کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو کہ عام طور سے ہم ایز اے فزیشین دیکھنے میں آتی ہے کہ بھائی کسی مریض کو کچھ دوائیں کسی بھی معاملے میں لکھ تو دی جاتی ہیں. جب وہ دوائیوں کا جو کورس جو لکھ کے دیا گیا، جتنی بھی مدت کے لیے لکھا گیا، جب وہ مکمل ہوتا ہے، میری ایک درخواست یہ رہے گی تمام لوگوں سے کہ جب وہ دوائیں مکمل ہو جائیں تو ایک دفعہ اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں کہ آیا ان دوائیوں کو بند کر دیا جائے، ان کی مزید ضرورت ہے، یا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. بس. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس موضوع پر. شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جوانی کی عمر، یا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ عمر کی انتہا اور ابتدا دونوں نازک ہوتی ہیں انسان کے لیے، لیکن درمیان کی عمر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان بہت مضبوط ہوتا ہے. اتنا مضبوط کہ وقتی طور پر جو بھی حادثات یا واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ معاملہ وقتی ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اثرات عمر کی انتہا تک سامنے آ بھی سکتے ہیں. برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ اپنی لائف کو جس حد تک ہو سکے روٹین میں رکھیں، کھانا پینا وقت پہ ہو، نیند صحیح ٹائم پہ لی جا سکے، کوئی مضر عادت نہ اپنائی جائے جو کہ عمر کے اگلے حصے میں آپ کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنے. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا پروگرام کی ابتدا میں کہ بین الاقوامی لیول پر بزرگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال سے یہ باعث برکت ہے، کیونکہ بزرگوں کا جو تجربہ ہوتا ہے اسی سے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بغیر نقصان اٹھائے ہوئے. اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.